تبارک و تعالی جو انسانوں کے رب ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، انسانوں کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں، اس رب نے اس زمین و آسمان کو بنایا تو بنانے کے بعد سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، صرف بحیثیت انسان نہیں بلکہ برحق نبی بنا کر بھیجا۔ نبی جو آتا ہے صرف انسانوں کی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی بھی کامیاب کرنے اور آخرت کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے نبی آتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں ہے کہ شریعت صرف آخرت کو چاہتی ہے، شریعت میں چلنے سے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں تاکہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، وہ طریقے بتلانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، انسان کا خالق بھی اللہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان دہ چیزیں ہیں۔ مثال کہتا ہوں، کوئی کمپنی فیکٹری بناتی ہے، دوائی بناتی ہے، تو وہ خود بتاتی ہے کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، طریقہ استعمال یوز کیسے کرنا، ہر دوائی کے نیچے لکھا رہتا ہے طریقہ استعمال یوز کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ دوا کو کل جگہ رکھنا، یہ دوا کو کل جگہ نہیں رکھنا۔ مثال کہہ رہا ہوں، بچوں کو نہیں لگانے دینا، بچوں کو استعمال نہیں کرنا، ہاں یہ دوا بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، سنے نہیں سنے، بچوں کو استعمال نہیں کرنا، بچوں سے دور رکھنا، یہ کول جگہ رکھنا، ٹھنڈی جگہ رکھنا، یہ ٹھنڈی سے دور رکھنا، فلاں چیز فریج ہی میں رکھنا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جو کمپنی دوائی بنائی ہے وہی بتاتی ہے اس کے یوز کرنے کے طریقے کو، اور اسی طریقے پر عمل کریں گے، یوز کریں گے تو انسان کا بھلا ہے۔ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھنڈی چیز میں رکھنا، میں کہیں کروں ٹھنڈی فریج میں رکھتا نہیں، میں کرنٹ بل زیادہ آپ کر رہے ہیں، فریج باہر رکھیں گے کیا ہوتا، دھوپ میں رکھ دیا، بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ جو کمپنی بنائی ہے وہی جانتی ہے کہ اس کے یوز کرنے کے طریقے کو، طریقے استعمال کو وہی جانتے ہیں اور وہی بتا سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بنائے کوئی اور، طریقہ کوئی اور بتائے، نہیں ہو سکتا، اور بتائے گا تو نقصان ہوگا، ان کی باتوں پر چلے گا تو نقصان ہوگا۔ جو کمپنی بنائی ہے اس کی باتوں پر، ان کی ہدایت پر، ان کی رہنمائی پر، ان کی رہبری پر ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو آدمی کو فائدہ ملے گا، اگر اس کے خلاف چلے گا تو نقصان ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، اور یہ بنایا اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بنایا ہے۔ یہ پھل پھول، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنایا نا بھائی، چلو دن میں تمہیں استعمال کرو، رات میں میں استعمال کر لے تو سورج کو، ایسا تو نہیں۔ یہ سورج وغیرہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا یہ ساری چیزیں، یاد رکھیں ہمیں۔ یہ باغات، یہ نہریں، یہ پہاڑ، یہ چاند سورج، یہ روشنیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اور جب اللہ نے ان چیزوں کو بنایا اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا تو
اللہ خود بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے استعمال کا طریقہ کیسا رہے گا، کیسے طریقہ استعمال کرنے کا فائدہ ہوگا، اور اس کے طریقے کے خلاف چلے گا، جس طرح دوائی بنانے کمپنی کے خلاف چلے گا نقصان اٹھائے گا، اسی طریقے سے رب کی ماننے کے علاوہ اس کے خلاف چلو گے تو اس دنیا میں نقصان ہی نقصان ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک مزاج بنایا ہے، اپنی محنت اور اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کام کو وہ پسند کرتا، خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ شادی شدہ لوگ بھی نہیں، کبھی کبھار گھر میں کھانا جنا بنے رہیں گا نا، چھٹی کے ٹائم پر بنے تو ذرا منڈی ہلاؤ، میں تو بنایا ہوں بھائی الحمدللہ، اس میں عیب کی بات نہیں، حضور کی سنت ہے کھانے پینے کے جب عورتیں بنائے تو ان کا ساتھ دیا کرو، یہ عیب نہ ہے، میں چھیتا نہیں، میں ہوں، میرا خاندانی چھیا نہیں، میں کی چھوں، اور بیوقوف کہیں کہ تیرا خاندان چھیا نہ چھے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے، ہماری تمہاری ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندتے تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے، تو یہ عیب کی چیز نہیں ہے بلکہ شرافت کی چیز ہے۔ اور کبھی کبھار پکائے جو ہیں اس میں گڑبڑی بھی ہوگا، نمک میں کم ہوگا، ذرا یہ ہوگا تو وہ اچھا ہی دکھتا ہم کہ وہ تو ہمیں بنے نا، ہمیں بنی تو اچھا، وہ جو مزیدار ہے وہ تاج ہوٹل کی بریانی میں اس کے سامنے مزہ نہیں دیتی، جو اپنے ہاتھ سے ہم جو کھچڑی وغیرہ بنائے ہیں، کھچڑی پنڈو کی چٹنی بنا ڈالا تو بریانی میں اس کے سامنے چھک مارنا، کیوں؟ اپنی محنت۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گھر بنایا، کھڑ کر بنایا، کوئی اپنے طاقت یا اپنی صلاحیت استعمال کیا تو اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، ہاں بھائی یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ وہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ جس چیز کو محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے تو اس میں اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے بجوز کوئی چیز مفت ملنے کے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارادہ کر لیا انسانوں کو، اسے انسانوں کو خوشیاں زیادہ سے زیادہ خوشیاں دو، ایسی خوشیاں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ایسی جوانی جو کبھی ڈھلے گی نہیں۔ 25 سال میں جو تھا 40 سال میں نہیں ہے، 50 میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا جنت میں، ہمیشہ کی جوانی رہے گی، برقرار رہے گی، اور خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں، غم کوئی نہیں ہے۔ جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا میرے بندوں کو میں ایسی خوشیاں دوں، اللہ نے فیصلہ بھی کر لیا، لیکن انسانوں کے مزاجوں کو اللہ نے دیکھا کہ یہ جس چیز کو محنت کرتا ہے، محنت کے بعد کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ ابھی چاند سورج بنے نا، کیا تو ہمیں بھی مٹی کی ٹکلے کی محنت کریں، سورج صبح ہو رہا نا، کبھی خدا کا شکر ادا کریں، اصبحنا اصبح الملک للہ رب العالمین، دعا پڑھیے، اللہ صبح کیا، اصبحنا اصبح الملک، میرا رب جو بادشاہ ہے اس نے صبح کیا، ساری وہ تعریف تیرے لیے، اللہ صبح اٹھ کر تعریف کرے، کیوں نہیں کیے؟ اللہ تو چاہتا تو یہ اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا، یہ اجالا تو نے کیا، میری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تو نے کیا ہے، شام کیا، امسینا امسل ملک للہ رب العالمین، شام کیا ہے، میں اس پر بھی اپنے رب کی کیا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، کیونکہ دن کے بعد مجھے آرام کے لیے اندھیرا چاہیے، تو میرے رب نے میرے لیے تاریکی، میرے لیے جو ہے شام کا، رات کا انتظام کر دیا، اس پر بھی کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف۔ اگر قدر ہوتی آدمی گناہ نہیں کرتا، دن کے اجالے میں اتنے جھوٹ بولتا ہے، رات کی تاریکی میں اتنے گناہ کرتا ہے، ان نعمتوں کی قدر ہوتی، اس زمین کی قدر ہوتی تو زمین پر جو اکڑ کر نہیں چلتا تھا، اگر گناہ ہو گیا تو فوراً معافی مانگ لیتا۔ قدر نہیں ہے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا میں قدر کے بعد تمہیں دوں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک لطیفہ آتا ہے،
ایک باپ نے اپنا بچہ جب جوان ہوا تو اسے اس کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اور مال کی اہمیت بتانے کے لیے باپ نے کام کیا. ایک دن 2-4 دن جو ہے صبح سویرے 50 روپے اس کے ہاتھ میں دیتا اور دے کر کہتا یہ اور بیٹا فرما بردار یہ پیسہ لے بھی سامنے کنواں ہے کنویں میں ڈال دیں. کنواں کو تو معلوم بوڑی میں پیسے ڈال دیں اور بچہ فرما بردار تھا لے جا کر ڈال دیتا. دوسرے دن یہی کیا وہ لے جا کر ڈال دیا. تیسرے دن بھی کہا ڈال دیا. 3-4 دن ڈالنے کے بعد کہنے کے بعد ایک دن باپ نے کہا کچھ پیسہ دیا اور پیسہ دے کر کہا جاؤ بازار میں جا کر جو ہے پیاز خریدو, پیاز خرید کر اس کو بیچو, جو نفع آتا لے کر آؤ. فرما بردار تھا, گیا خریدا, مال کو خریدا اور خریدنے کے بعد دن بھر گلی کوچوں میں گیا, پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اپنی محنت کی کمائی شام کے وقت میں لا کر اپنے والد کے حوالے کیا. اور جب وہ پیسہ باپ کے ہاتھ میں آیا باپ نے اس میں سے 10 روپیہ نکالا اور نکال کر کہا بیٹا یہ لے جا کنویں میں ڈال دے, بوڑی میں ڈال دے. اب پیسہ دیا, بیٹا تھوڑا اس کے جسم سے جنبش ہونے لگی, حرکت ہونے لگی, پریشان ہونے لگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا کیا ہوا؟ فرما بردار تو تھا, کیا ہوا؟ دل میں اس نے کہا دل میں بات آ رہی, چوٹ لگ رہی ہے, اس پیسے پر میری محنت لگی ہوئی ہے, 10 روپے محنت کر کے لایا ہوں, دن بھر کی تھکان, دن بھر کی محنت, مزدوری, مشقت کے بعد, قربانی کے بعد یہ پیسہ لایا ہوں. آپ اگر کسی کو صدقہ کرنے بول دیتے تو میں صدقہ کر دیتا, کسی کو کھلانے کے لیے بول دیتے میں دے دیتا, لیکن آپ کنویں میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس لیے میرے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے. تو باپ نے سمجھایا بیٹا یہی سمجھانے کے لیے میں نے کیا ہے, اس لیے جو پہلے پیسے ملے تھے اس مفت میں تجھے پیسے ملے تھے, تیری محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا, اس لیے چون چرا بلا چون چرا تمہیں جا کر کنویں میں ڈال دیا کیونکہ تیری محنت نہیں لگی تھی. اب اس میں محنت 50 روپے ڈالنا آسان تھا, روزانہ ڈالنا آسان تھا, لیکن ایک دن میں 10 روپے دے رہا ہوں, وہ ڈالنے کے لیے تجھے کیا لگ رہی ہے, تجھے جو ہے تجھے دقت معلوم ہو رہی ہے, تجھے پریشانی معلوم ہو رہی ہے. تو میں سمجھانا چاہتا تھا یہ محنت کے بعد جو تجھے ملا ہے اس میں کیا تیرے اندر قدر پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ پاک چاہتے بغیر محنت کے بھی انسانوں کو جنت دے دیتے, لیکن جنت اس طرح ملتی انسانوں کو قدر نہ ہوتی. اللہ پاک نے کیا کر دیا, اللہ ہی اپنے فضل سے دیں گے, لیکن کہہ دیا محنت کے بعد لو تو تمہیں زیادہ خوشی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ محنت آپ بھی خوش ہوتا, ہاں میں نے تہجد پڑھا, میں نے عبادتیں کی, میں نے اللہ کے احکامات پر چلا, میں گناہ سے بچتا رہا, میں نے حق کے ساتھ جو دین کا تقاضا آتا تھا مال کو لٹاتا تھا, اپنے نفس پر آرا چلاتا تھا, اپنے نفس پر چری چلا کر جو ہے اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی فرما برداری پر اپنے مال کو لٹاتا تھا, یہ آدمی کو کیا ہوگی, جنت کو جائے گا تو اسے خوشی زیادہ ہوگی. اللہ پاک نے اس کو لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کہا محنت کرنا ہے, میرے طریقے پر عمل کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 دشمنوں کو لگا دیا, ایک ظاہر کا دشمن, ایک باطن کا دشمن, اندر کا دشمن شیطان, اندر کا دشمن نفس اور باہر کا دشمن شیطان. یہ دونوں کو لگا دیا اور دونوں کو انسانوں کو نیک اعمال سے روکنے کے لیے لگا دیا. ان میں کچھ طاقت بھی دے دیا, وہ وسوسے پیدا کرے, وہ کوششیں کرے, وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کہہ دیا تیرے عزم مصمم کے سامنے, یعنی تیرا پختہ ارادے کے سامنے ان دونوں کی شرارت نہیں چل پائے گی. تو جب پکا ارادہ کر لے گا میں تیری مدد کروں گا, پھر دنیا بھر کے شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انسان کا پکا ارادہ ہو گیا تو دنیا بھر کے شیاطین مل کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتے. نفس بھی جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل نہیں سکتا. جب اس کا پکا ارادہ ہو جاتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو پھر کوئی بگاڑ نہیں سکتا.
یہ حق اور باطل کی یہ کوششیں ازل سے شروع ہوئی. جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اسی وقت سے شروع ہو چکی. ہر نبی کے دور میں چلتی رہی، یہاں تک کہ اس دور میں بھی چل رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. لیکن یہ دور حق اور باطل، سب سے بڑے باطل کی ٹکر کا آخری دور شروع ہو چکا ہے، اور سمجھو لڑائی شروع ہو چکی ہے حق و باطل کی. حق و باطل کے اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پریشانی آئی پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں آئی ان مصیبتوں کو برداشت کریں گے، حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنے خدا کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. سامنے والی باطل کی طاقت کیسی بھی کیوں نہ آ جائے، اس کے ایمان چھیننے کی کوشش کرے لیکن وہ ایمان سے دور نہیں ہٹیں گے. کہیں گے میں ایک ہی رب کو ماننے والا ہوں، اسی کو مانوں گا، اسی ملت پر میری پیدائش ہوئی ہے، مروں گا تو اسی بات پر مروں گا. میرا رب ایک ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھلے گنہگار ہوں لیکن میں انہی کے رشتے سے مضبوطی کے ساتھ رہوں گا، ان سے کبھی غداری اور بے وفائی نہیں کروں گا. چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا نہیں، جیسی جس کی طاقت رہے گی میں اس کی جو ہے نعرہ لگانے والا نہیں ہوں. جو کچھ ہو جائے میں حق کے ساتھ رہوں گا. مجھے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آدمی ڈٹے ساتھ رہے گا، شیطان کی فرما برداری نہیں کرے گا اور انسانی شیطان کی فرما برداری نہیں کرے گا. جو مصیبت آئے گی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو لگائے گا، باطل کو دور کرنے، باطل کو کمزور کرنے کی اپنے دل و دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرے گا، اپنی علمی صلاحیت کو استعمال کرے گا، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے گا. باطل کمزور ہو جائے، حق پھیل جائے، اس کے استعمال کرے گا اور اپنی مال کی بھی قربانی دے گا. سمجھو یہی علماء فرماتے یہی سچا پکا مومن اور مسلمان ہے. اور جو کان کھول کر سنے اس بات کو، اور جو حق کی مخالفت میں رہے گا، ایمان سے دور رہے گا، ظاہراً مسلمان بھی نظر آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا، لیکن باطل کے ہاں میں ہاں ملاتا رہے گا، ایمان کا سودا کرتا رہے گا. علماء نے بتایا یہ جہنم میں جائے گا، ان لوگوں سے اللہ پاک جہنم کو بھریں گے. اور تیسری قسم یہ رہے گی اسے کوئی پرواہ نہیں، حق والوں کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، باطل والوں کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، یہ اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ لگن ہے، مست ہے، اپنی دنیا کی ضرورت پہ پورا لگا ہوا ہے. بتایا یہ بھی باطل کے طریقے پر رہے گا، اللہ پاک اس کا بھی قصور کو معاف نہیں، توبہ کر لیا تو معاف کریں گے، بغیر توبہ کے رہے گا اللہ پاک اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. حق و باطل کی آزمائش شروع سے چلتی آ رہی ہے. گزشتہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ نمرود بادشاہ تک پہنچا. ایک جوان ہے، ایک نوجوان ہے، ایک آدمی ہے جو تجھے بھی خدا نہیں مانتا، ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا، سورج کی بھی پوجا نہیں کرتا، ستاروں کی بھی پوجا نہیں کرتا، یہاں تک کہ تجھ کو بھی بادشاہ نہیں مانتا، تجھ کو بھی ہماری طرح انسان مانتا ہے. تو اسے غصہ آ گیا اور کہا گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ. کس کے اندر یہ جرت ہو گئی؟ کیونکہ بتاتے ہیں آدھی دنیا سے زیادہ اس کی حکومت تھی، بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج اس کے پاس تھی، بہت رعب و دبدبے کا مالک تھا. کہنے لگا کس کے اندر یہ بغاوت کی جرت پیدا ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. قرآن مجید کے سورہ 3 پارہ میں اللہ پاک نے اس قرآن میں اس کو تذکرہ فرمایا کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ابراہیم سے ایک آدمی نے حجت کرنے لگا، بحث کرنے لگا،
جھگڑنے لگا اپنے رب کے بارے میں. کون تیرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے یحیی و یمیت، جو پیدا بھی کرتا ہے، جو جلاتا بھی ہے، وہ یمیت، اور جو مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا، وہی میرا رب ہے. کہنا انا احیی و امیت، کہنا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. کہا ایک آدمی کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسے کہا تو آزاد، میں تیری جان بخش جا، چل جا. اور ایک بے قصور تھا، یہ بیوقوف اس بے قصور کو سولی پر لٹکا دے رہا. دیکھ میں بھی جلا دے لیا، میں بھی کیا کر دے لیا، مار دے لیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے ٹیڑھے دماغ کا، اسے برابر کی کیا دینا، ٹیبلٹ دینا، اسے انجیکشن برابر کا دینا، ان لوگوں کو گمراہ کر رہا، اسے برابر سمجھنے کی بات دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے، اللہ جو رب ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے ایسا کر دے مغرب سے سورج کو نکال دے. ہوتا کہ پوری دنیا کے بادشاہ مل کو کرے تو ہوتا ہے. یہ اختیار دیا اللہ پاک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو یہاں سے سورج نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ایک کام کر لے، ایک دن ادھر سے سورج نکال دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا وہ ہکا بکا رہ گیا. وہ آدمی کون؟ نمرود ہکا بکا رہ گیا. علماء فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کیا، ایک معیش نکال رہا ہوں، لیکن وہ چالاک تھا، اس کے اندر دماغ کچھ نہ کچھ تھا. وہ جانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، میں انسانوں کی طرح میں بھی ایک انسان ہوں، اکڑ اور اپنی عزت کمانے کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ سامنے جو ابراہیم ہے یہ حق پر ہے، یہی جو کہہ رہا ہے سورج پر کنٹرول میرا نہیں ہے، میں انا ربک الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہوں. تمام ربوں میں سب سے بڑا رب نام، بالکل یہ جھوٹا میرا دعویٰ ہے. وہ جانتا تھا ابراہیم جو کہہ رہے وہ سچ ہے. وہ یہ بھی جانتا تھا اگر یہاں پر بحث کروں گا، ابراہیم اگر چاہے یہ ہو سکتا ہے اپنے رب سے دعا کرے مغرب سے سورج نکالے. اگر میں کہہ دوں میں ہی ادھر سے سورج نکال رہا ہوں، ابراہیم تو خدا اپنے خدا سے کہے کل کے دن ادھر سے سورج نکال. ہو سکتا ہے ہو جائے گا ایسا. اگر ہو جائے گا تو میری کیا نہیں رہے گی، میری کچھ بھی معاشرے میں عزت نہیں رہے گی. اس لیے اس نے اتنی ہی اپنی بے عزتی کو کافی سمجھ کر خاموشی اختیار کر کے کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، اسے یہاں سے نکالو، یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ باغی ہے. طرح طرح کے الزام ڈالا اور طرح طرح کے ان پر جو ہے ظلم کرنے کی کوشش کرنے لگا. باطل کی طاقت ایسی نظر آتی ہے، بالکل سامنے بالکل بڑی طاقت نظر آتی ہے. باطل بڑی طاقتور نظر آتا ہے، حکومت بھی نظر آئے گی، فوج بھی اس کے پاس نظر آئے گی، ہر چیز اس کے پاس نظر آئے گی. لیکن ایمان والوں کا یہاں پر تو امتحان رہے گا. اگر ایمان والا یہ کہے باطل کے پاس بڑی طاقت ہے، فوج ہے، میڈیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اگر حق والے بھی یہ کہے تو یہ بالکل یہ بات رہے گی گویا تم نے ان باطل کی طاقت کے سامنے معاذ اللہ کو کمزور سمجھا ہے. نعوذ باللہ. ارے یہی جگہ تو امتحان ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ کو ایسے مانو، صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رب کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ رب کو رب مانو. اللہ ہر چیز جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ طاقت اللہ کی زیادہ ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، قدرت اللہ ہی کی ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے تو بڑی نظر آتی ہوگی، لیکن خدا کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے. مچھر کے پر اور جو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا مگر اللہ نے فرمایا بالکل کمزور ہے. اللہ پاک نے دنیا میں بتا دیا جتنے بڑے مغرور بادشاہ تھے ان کو اسی نچلی سطح سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا. نمرود بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، بڑا غرور تھا، بڑی مکاری تھی، بہت بڑا اپنے اندر گھمنڈگی تھی، گھمنڈ سے چلتا تھا زمین پر. اللہ نے جتنا بڑا گھمنڈی تھا اللہ
اسے ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے بڑی چیز کے استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک مچھر کو بھیجا، اور ایک معمولی سا مچھر، ہمارا بچہ بھی ہاتھ میں مدر دے، ہاتھ میں مسل دے تو مر جائے گا، لیکن اللہ پاک نے اس مچھر کے ذریعے سے اس نمرود کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ فرعون بھی بہت بڑا دندناتا تھا، اللہ پاک نے اس پر عذابات بھیجے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے جو نافرمانی کرنے پر طوفان کو بھیجا، اللہ پاک نے آسمان سے جو ہے، یہی اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، بے وقت بارش برسے گی، اور جب بارش کی ضرورت رہتی ہے بارش نہیں ملے گی، انسانوں کو پانی کی کمی ہو جائے گی۔ پانی نہ ملنا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ مومن، ایک پتے کی بات بولتا ہوں، ماننا تو مانو، چھوڑنا تو چھوڑو، مجھے ضرورت نہیں۔ آدمی اپنے گھر میں بورل میں پانی کو تلاش کرتا ہے، پانی نہیں ملتا، ایک دماغ کیا جاتا ہے، بارش نہیں ہوئی، ایک دماغ جاتا ظاہری اسباب پر جاتا، بارش نہیں ہوئی، پڑوس میں کوئی نے کیا کر دیا، بورل کھول دیا، سارا پانی، ارے تیرا مقدر کا پانی کوئی دوسرے لینے کی اللہ نے طاقت رکھا؟ کبھی یہ کیوں نہ سوچے؟ کتنے کھیت ہوتے ہیں، اس کھیت میں جو ہے غلہ اگلتا ہے، بغل کے کھیت میں میں بھی غلہ نکالتا ہوں، اللہ مجھے بھی کیا نہیں کرتے، محروم نہیں کرتے۔ ارے کبھی یہ تو سوچنا چاہیے تھا، مجھے ضرورت نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی گناہ کی نحوست ہے، اس لیے میں کیا کروں، پہلے اسے معافی مانگو۔ ارے ایمانی سچ یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ارے پانی کی کمی ہونا یا غلے کی کمی ہونا یا ضرورت کا پورا نہ ہونا، یہ بھی تو جو ہے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تکلیف جو پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے کبھی ایمانی سوچ کے حساب سے اپنے رب کو منا لیتے، اپنے رب کو مناتے، بار بار مناتے، خدا چاہتا تو اسی جگہ سے پانی کا انتظام کرتا یا دوسری جگہ سے انتظام کرے گا۔ یہ ایمانی سوچ بتا رہا ہوں۔ دوسری سوچ ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے سوچتے ہوگے، اسباب کا وہ بھی آدمی کو دیکھنا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایمانی سوچ یہ بھی تو ہمیں کبھی سوچنا چاہیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اللہ تو ناراض تو نہیں ہو رہا، میرے کسی کام سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اگر ناراض ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ سے اپنے جو ہے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اور کرنے کے لیے جو کچھ آدمی کو حق کو پھیلانے کے لیے کوشش ہوتی ہے اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ باطل کو جس طرح کمزور کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے آدمی کو ضرورت ہے۔ اب ایک بات حالات کے اعتبار سے علماء نے توجہ دلائی، ابھی چند دن پہلے جگہ جگہ پر جو کیمپ لگایا گیا، ہمیں بھی دعوت ملی تھی، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہمارے ملک میں جو حالات جو بدل رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنا ہے۔ مار دھاڑ سے کوئی مسئلہ بننے والا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، پورا مکمل طور پر استعمال کرو، پھر اللہ سے مانگو، یہ بھی ایک دین کا تقاضا ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور نہ کرنے پر اللہ کے پوچھو گی۔ نہیں سمجھ میں آیا، کھول کے بول دیتا ہوں۔ ابھی انتخابات ہونے والے ہیں، طرح طرح کے باتیں چل رہی ہیں، یہ کرو وہ کرو، وہ مسجد پر نظر، وہ مدرسے پر نظر، ان پر نظر، ان پر نظر۔ اب کریں گے کیا؟ ارے اللہ نے تمہیں ووٹ کی طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے استعمال کرو 100%۔ یہاں تک کہ کہنے والوں تجربہ کار لوگوں نے بتایا، اگر مسلمان چاہیں ایک طرفہ ہو کر ایم پی کے سیٹوں میں، اگر مسلمان پورے کے پورے متحد ہو کر، پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، اگر ایک طرفہ ہو جائے 140 پر 8 ایم پی کو مسلمان جتا سکتے ہیں۔ یہ معمولی طاقت دیا نہیں اللہ تم نہ ہم نہ۔ کہاں؟ ارے یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں، پورے ملک کے سامنے جنہوں نے تجربہ کیا اور جن کے سامنے ساری باتیں ہیں، کئی سیٹیں ایسی ہیں مسلمان اتنے لے لیا 5.5 لاکھ، اور ایک مسلمان 3.5 لاکھ لے لیا، اور درمیان میں 6 لاکھ لے
کر جو ہے نان مسلم جو کیا ہو کامیاب ہو گیا، جبکہ 5.5 ایک طرف ہے اور 3.5 ایک طرف ہے، دونوں کو ملاؤ تو 8 یا 9 لاکھ ہو جاتے، اس کے باوجود مسلمان کمزور کا کمزور ہو گیا، کیوں؟ اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مشورہ چل رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے ووٹ رہے، یہ معمولی سمجھو نہیں، مولانا کیا کہ ارے تمہاری جان کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، باقی رہو تبھی تو مسجدوں کو آباد کرو گے۔ یہ کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو بچانے کی بات کر رہا ہوں، اپنے نسلوں کی ایمان کی بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ناموں میں گڑبڑ ہے، اسپیلنگ میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، اسے درست کرا لو، وقت ہے تو کیا کر لو، اسے درست کرا لو۔ یہ ایمان کا تقاضا سمجھو، شریعت کی بات سمجھو کہ ووٹ ڈالنا کیسا شریعت، میرے پاس دلائل ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا اس کی مکمل طور پر، اس سے پہلے بھی میں نے کئی جمعہ بتایا ہو، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن ایک کام کر لو، کرے گا نا انشاءاللہ، بے فکری نہ کرو اللہ کے واسطے، بے فکری بہت ہو چکی ہے، بے فکری موت ہے، بے فکری تباہی لانے والی ہے، السائی تباہی لانے والی ہے، یہ جو بالکل تباہی بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس چیز کو یہ کرو، یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی مشورہ کیا، جو باہر کے لوگ ہیں، بہار وغیرہ کے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی بتا دیا، تاکید کریں، اس لیے کہ بہت سارے بہار کے لوگ الحمدللہ بیان سننے آتے ہیں، ان کی ہم سے دوستی ہے، ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے ایسے وقت میں وقت بناؤ کہ تم جا کر ووٹ ڈال کر آؤ اپنی جگہ پر جہاں پر تمہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہے بھائی، یہ ضرورت کی بات بتا رہا ہوں، اللہ سمجھا دے، نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کیا کروں، اپنے بڑوں کا پیغام تھا، ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے بتا دیا، اس کو ہلکے میں نہ لو، یہ بیکار کی بات نہیں کر رہا، ممبر رسول پر بیٹھ کر مجھے کسی سے لینا نہیں دینا نہیں، لیکن میں ایک ایمان کا تقاضا، آئندہ آنے والی جو حالات آ رہے ہیں اس پر جو کوشش کرنا ہے، اس لیے بتایا یہ طاقت اللہ نے دیا ہے تمہیں، کون سی؟ یہ ووٹ ڈالنے کی طاقت۔ علماء بتاتے ہیں اللہ نے جو نعمت دی، جو طاقت دی، اس کا استعمال نہیں کریں گے، بتایا گا لئن کفرتم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے استعمال نہیں کرو گے، اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ اس نعمت کو چھین لیں گے، یہی ہونے جا رہا ہے۔ تو جو تمہاری ووٹ کی جو طاقت تھی اس کو چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کی زبانوں سے نکال رہا ہے، بار بار نکال رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے، اللہ مان اللہ حفیظ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بہو بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت، خاص طور پر کالج وغیرہ جانے والی اپنی بچیوں کو ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی کوشش کرو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے کلاسہ بیٹھ لو، کلاسہ بیٹھو۔ جو الحمدللہ کام چلا مسجد میں، پینٹ کا کام چل رہا ہے، لفٹ کا بھی کام چل رہا ہے، اور اوپر سیڑھی کا بھی کام چلا، جتنا پیسہ تھا اتنا لگ بھگ کیا ہوگا ختم ہونے کے بالکل نیڑا بڑھتے نہیں یہاں تک آ گئے۔ اب کام ادھورا رہنا یہ اچھا بھی نہیں رہتا، اس لیے ماشاءاللہ آپ کی جو ہے ہم ناقدری نہیں کریں، آپ کی خدمت میں شکریہ بھی ادا کریں، میں اپنے طرف سے اپنے ذمہ داروں کی طرف سے عام حضرات کی خدمت میں جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے گلہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ آپ سے درخواست کرتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اپنے طرف سے اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب ہیں، بھلے اس محلے میں نہ رہتا ہو کسی اور محلے میں رہتا ہو، آپ حضرات کے سامنے کام چل رہا ہے ان کو راغب کرو، ان کو متوجہ کرو، بھئی کام چل رہا ہے، الحمدللہ آپ کا کام صحیح جگہ لگے گا، آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا، اور سوچ کر اور ویسٹ نہ ہو، ایسی کوشش کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے، تو آپ حضرات اپنے طرف سے اپنے دوست احباب چلائیں گے نا انشاءاللہ بات، اللہ پاک عمل کے توفیق مرحمت فرمائے، جو رسول اللہ سنت پڑھیں۔